الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک ہے انسان کا جسم اور دوسری چیز ہے انسان کی روح۔ اگر روح ہے تو انسان انسان ہے، روح نہیں ہے تو جسم ہے لیکن روح نہیں، تو انسان کے جسم کے ہوتے ہوئے بھی یہ اب انسان نہیں ہے، اب یہ لاش بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کسی انسان کی روح چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، وہی اعضاء جو زندگی میں تھے موت کے بعد بھی وہ اعضاء تو بھی موجود ہے۔ آنکھ موجود ہے، کان موجود ہے، ناک موجود ہے، جسم پہلے بھی تھا ابھی بھی موجود ہے، لیکن روح کے نہ ہونے کی وجہ سے، روح کے قبض ہو جانے کی وجہ سے اب کوئی انسان اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ انسان کے اندر جب تک روح ہے، محبت کرنے والا باپ بھی اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھائے گا، محبت کرنے والی ماں بھی اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھے گی، محبت کرنے والا بیٹا بھی اپنے باپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہوگا۔ کیوں؟ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ جیسے روح قبض ہو گئی، روح چلی گئی، انتقال ہو گیا، وہی جسم موجود ہے، وہی اعضاء موجود ہے، وہی آنکھ موجود ہے، وہی کان موجود ہے، سب کچھ ظاہری طور پر تو موجود ہے، لیکن روح چلی گئی ہے، روح ختم ہو گئی ہے۔ اب محبت کرنے والی بیوی بھی کبھی یہ نہیں کہے گی اس کو میرے پاس ہی رکھو، میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ محبت کرنے والا باپ بھی اب یہ چاہے گا کیا کرے، روح چلی گئی ہے، ہم اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ محبت کرنے والا بیٹا بھی یہ کہے گا کہ اگرچہ میرا باپ ہے، اس نے میرے لیے قربانیاں دی ہے، لیکن کیا کرے، اب اس کو جلد سے جلد دفن کر دو، جلد سے جلد یہاں سے لے جاؤ۔ اگر کوئی آدمی رکھنے کے لیے بھی تیار ہوگا تو کتنے دن رکھے گا؟ ایک دن رکھے گا، چلو برف پر رکھے گا، ایک ہفتے تک رکھے گا، ایک ہفتے کے بعد یہ چاہے گا اب اس کو منزل تک پہنچا دو، اس کی قبر تک اسے پہنچا دو، اب اس کو ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ بلکہ پڑوسی ملک کا ایک واقعہ ایک اخبار میں شائع ہوا تھا کہ ایک آدمی بے ہوش ہو گیا، لوگوں نے سمجھا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، چیک اپ نہیں کروایا، لوگوں نے مردہ سمجھ کر اس کو دفن کر دیا۔ اس کی آنکھ کھولی، دیکھا تو قبر میں موجود ہے، جیسے ویسے کر کے قبر سے نکل کر بھاگتا ہوا اپنے گھر کے قریب آیا، دستک دی، آواز لگائی، اپنے والد کو پکارا، ابا دروازہ کھولو، ابا دروازہ کھولو۔ باپ نے پوچھا کون؟ بیٹا کہنے لگا ابا میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے گھر پر آیا ہوں، میں تو زندہ ہوں۔
اور ڈنڈا لے کر نکلا، لاٹھی لے کر نکلا کہ میرا بیٹا تو مر چکا ہے، میرا بیٹا جو مر چکا ہے واپس کیسے آ سکتا ہے، یہ تو کوئی بھوت ہے، یہ تو کوئی جن ہے۔ وہ لاٹھی لے کر نکل کر اسے اپنے بیٹے کو ختم کر دیا۔ جو بیٹا صحیح معنوں میں مرا نہیں تھا، اس کو اپنے باپ نے اپنے ہاتھ سے اس بیٹے کو مار دیا۔ تو روح ہے تب تک انسان ہے، روح چلی گئی اب لاش ہو چکی ہے، تو اپنے پاس رکھنے کے لیے اسے تیار نہیں۔ تو دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، ایک انسان کا ظاہری جسم اور ایک ہے روح۔ روح کے اندر بھی بہت سارے اوصاف ہیں اور روح کے اندر بھی بہت ساری برائیاں ہیں۔ جیسے انسان کا جسم ہے، بعض انسان کا جسم خوبصورت ہے، اچھا ہے، صحت مند ہے، طاقتور ہے، ہر طرح کے اوصاف، کوئی بیماری نہیں، یہ جسم صحیح ساری۔ بعض انسان کا جسم ایسا ہے اسے بیماری ہے، کسی کے ہاتھ میں درد ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، ہاڑ کام نہیں کر رہا ہے، کسی کو سننے میں نہیں آتا ہے، یہ سب جسم کی بیماری ہے۔ اسی طرح روح کا حال ہے، باطن کا حال ہے۔ روح میں بھی کچھ اوصاف ہیں، باطن میں بھی کچھ اوصاف ہیں۔ باطن کے اوصاف شکر ادا کرنا، یہ باطن کی اچھی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، یہ دل کی اچھی وصف ہے، اچھی چیز ہے، یہ روح کی ایک اچھی چیز ہے۔ اور جس طرح جسم کو بیماریاں لگا کرتی ہے، روح کو بھی بیماری کرتی ہے، باطنی طور پر بھی آدمی بیمار ہوتا ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، یہ سب دل کی بیماری ہے۔ آدمی میں امانت داری نہیں ہے، اس کی دل کی دنیا بدل چکی ہے، دل نافرمان ہو چکا ہے، روح کی دنیا بدل چکی ہے۔ دیکھو دل ظاہری اعتبار سے تو صحیح سالم ہے، اگر کسی آدمی میں کوئی بیماری نہیں، کوئی نس بلاک نہیں ہے، دل کی سب رگیں برابر کام کر رہی ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا کہ آپ کا جسم صحیح سالم ہے، کوئی بیماری نہیں۔ لیکن روح جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم میں رکھی ہے، یہ روح کو بھی بیماریاں لگتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا، مطلب یہ کہ روح میں برائی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو دل سے مانتا نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کے دل میں ایک بیماری پیدا ہو گئی۔ غصہ زیادہ ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، آدمی میں حرص پیدا ہو گئی، طمع پیدا ہو گئی، لالچ پیدا ہو گئی، دوسروں کے حقوق کو دبانے کی محبت پیدا ہو گئی، مال کی محبت پیدا ہو گئی، دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، یہ سب دل کی بیماری ہے۔ لیکن ہمارا حال بھی عجیب ہے، آدمی کو ظاہری بیماری لگتی ہے، آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس کی دعائیں کرتا ہے، اس کی دوائیں کرتا ہے، اچھے اچھے معالج کے پاس، اچھے اچھے ڈاکٹروں کے پاس، اچھے اچھے حکیموں کے پاس جاتا ہے، کتنے پیسے کتنے روپیے اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے لگا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ تو عاجز آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹا ہے تو وہ کہے گا کہ اب جتنے پیسے ہو سکے، ابھی بھیک مانگتا ہے لوگوں کے پاس کہ مجھے یہ بیماری ہو چکی ہے، مجھے پیسے دے دو تاکہ میری بیماری ختم ہو جائے۔ نہیں یاد بتائے، طرح کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ڈاکٹر کی کڑوی کسیری باتوں کو سننے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ چینی سے شکر سے منع کرتا ہے، وہ بچنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ میری ظاہری بیماری ختم ہو جائے۔ کبھی آدمی کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری روح رکھی ہے میرے جسم میں، میرے دل میں، میرے اندر جو دل رکھا ہے، اس دل کو تو کوئی بیماری نہیں رکھے گی۔ اگر یہ بیماری لگی ہے
کسی کوئی غور کرے اپنے آپ پر، اپنے آپ کے بارے میں سوچے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے دل میں لالچ ہے، دنیا کی محبت ہے، لوگوں کے مال کو دبانے کا جذبہ ہے، گناہ کی محبت ہے؟ اگر یہ سب بیماریاں میرے دل میں ہیں تو جس طرح ظاہری بیماری کے لگنے کی وجہ سے، سردی ہونے کی وجہ سے، ٹھنڈے زیادہ لگنے کی وجہ سے، پیر میں درد ہونے کی وجہ سے، ہاتھوں میں درد ہونے کی وجہ سے، آنکھوں سے نہ دکھنے کی وجہ سے میں اچھے معالج کو تلاش کر رہا ہوں، اچھے ڈاکٹروں حکیموں کو تلاش کر رہا ہوں، یہ میرے دل کو بیماری لگی ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، بیماریاں لگتی ہے، لیکن آج تک میرے دل میں جو بیماری پیدا ہوئی اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے کیا کیا؟ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے الا ان فی الجسد مضغۃ، سنو خبردار، تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، ان فی الجسد مضغۃ، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہوگا تو پورا جسم صحیح سالم ہوگا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ دل ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ تمہارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے، یہ روح ہے، وہ قلب ہے، وہ دل ہے، اگر وہ درست ہے سارے اعضاء صحیح سالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صحیح سالم، وہ بگڑ گیا، اس میں بیماریاں پیدا ہو گئی، اس میں حسد پیدا ہو گیا، اس میں بغض پیدا ہو گیا، اس میں عداوت پیدا ہو گئی، اس میں دشمنی پیدا ہو گئی، لوگوں کے مال کی لالچ پیدا ہو گئی، مال کی محبت دل میں بیٹھ گئی، لوگوں سے بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ یہ بیماریاں ہے، اذا فسدت، جب وہ بگڑ گیا، دل میں یہ بیماری پیدا ہو گئی، روح میں یہ بیماری پیدا ہو گئی۔ پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ آدمی کو محسوس ہوتا تھا ہائے میرے میں غصہ پیدا ہو گیا، میں اس کے لیے کیا کروں؟ ہائے میرے دل کے اندر اپنے بڑوں کی ماننے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے، میں کیا کروں؟ مجھے بد نظری کی عادت ہے، میں کیا کروں؟ مجھے وقت پر نماز پڑھنے کا شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے قرآن کریم کی تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اتنے بڑے بزرگ تھے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ ان کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے، دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے۔ ان کے ایک پوتے تھے، دادا کے پاس تو سب آتے تھے، لیکن ان کے دل میں کبھی اپنی اصلاح کا خوف، اپنے دل کی اصلاح کا شوق بھی پیدا نہیں ہوا۔ جب ان کے انتقال ہو گیا، شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کے بعد افسوس ہوا کہ ہائی میرے دادا میرے گھر میں موجود تھے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ ان کے پاس اپنی اصلاح کے لیے، اپنی دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، میں نے کبھی اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی، اپنے دل کی دنیا کی بدلنے کی کبھی فکر نہیں کی، بھائی کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ چلو دادا کا انتقال ہو گیا ہے، دادا کے بڑے بڑے خلفاء موجود تھے جو دادا کے پاس آتے تھے، اپنی دل کی اصلاح کروایا کرتے تھے، چلو ان میں سے کسی کے پاس چلا جاتا ہوں۔ گنگو سے بلخ کی طرف سفر کیا، بہت دور ہے، کس ارادے سے؟ اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنے دل کی دنیا کو بدلو، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرو۔ جب یہاں سے روانہ ہوئے، وہاں پر شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ایک خلیفہ تھے، ان کو پتا چلا کہ میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، استقبال کے لیے اپنے شہر سے باہر تشریف لے آئے، کیونکہ اپنے شیخ
اپنے بڑے کے پوتے کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل پڑے، خوب استقبال کیا، اپنے گھر پر لے گئے، اچھی سے اچھی مہمان نوازی کی، اچھے سے اچھا کھانا کھلایا اور اچھے سے اچھے غالیچے پر، قالین پر، اچھے سے اچھے گدے پر ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا۔ خوب اچھی طرح مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب 2 دن گزر گئے تو یہ پوتے اس بزرگ کے پاس ہے، شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس کسی اور مقصد کو لے کر آیا ہوں، میں آپ کے پاس کوئی اور مقصد لے کر آیا ہوں۔ شیخ نے پوچھا کیا مقصد لے کر آئے ہو؟ پوتا کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ولایت کا مقام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کی دل کی اصلاح فرمائی، ہمارے دادا کے دلوں کو دل پر اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا، جو صفات عطا فرمائے تھے، جو تقوی عطا فرمایا تھا، وہ چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے۔ یہ کہنے لگے کہ آپ اگر اسی مقصد کے لیے آئے ہو، یہ سب مہمان نوازی ختم کرنی پڑے گی، یہ سب قالین اور غالیچے کو اٹھا دینا پڑے گا، یہ اچھے سے اچھے کھانے کو ختم کرنا پڑے گا۔ پوتے کہنے لگے کہ کیا کروں؟ شیخ کہنے لگے کہ جاؤ، ہمارے یہاں غسل خانہ بنا ہوا ہے، حمام بنا ہوا ہے، وہاں پر بہت سارے مہمان آتے ہیں، ان کے لیے گرم پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، وہاں چلے جاؤ، لکڑیاں لو اور لوگوں کے لیے گرم پانی کا انتظام کرو۔ دیکھو بڑے شیخ کے پوتے ہیں، ان کو یہ کام سونپا گیا کہ روزانہ آپ کو حمام خانے کے پاس، غسل خانے کے پاس بیٹھ جانا ہے، وہاں پر جا کر لوگوں کے لیے گرم پانی کا نظم کرنا ہے، دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ آدمی کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، زندگی کو کرنا پڑتا ہے، اپنے اندر کے بھوت کو نکالنا پڑتا ہے، اور جب تک لوگوں کی، علماء کی، اکابر کی، مشائخ کی، بزرگوں کی جوتیاں درست نہیں کی جاتی ہے، آدمی کے اپنے اندر کا بھوت اور آدمی کے اپنے دل کی بیماریاں جلدی سے ختم نہیں ہوتی۔ غسل خانے کے پاس بٹھا دیا، روزانہ لوگوں کے لیے گرم پانی کا نظم کر رہے۔ شیخ نے دیکھا میں امتحان دے کر بھی تو دیکھوں کہ ان کی حالت کہاں تک پہنچی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت جو کچرا اٹھایا کرتی تھی، اس کو جا کر کہا کہ ایک کام کرو، یہاں سے لے کر گزر رہے ہو تو دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں، کہ زبان سے کیا الفاظ نکلتے، اور اس طرح ٹوکری کو لے کر گزرنا کہ ٹوکری میں جو نجاست بھری ہوئی ہے اس کی بدبو ان کی ناک تک پہنچے، ان کو بدبو محسوس ہو۔ یہ کام کرنے والی یہ ٹوکری لے کر گئی، ان کے پاس سے گزری، کہ پوتے نے دیکھا اور کہا اچھا میرے پاس سے لے کر گزر رہی ہو، اگر گنگو ہوتا تو بتا دیتا تجھے، گنگو میں تو ہوتی اور اس طرح حرکت کرتی تجھے پتا چل جاتا۔ یہ عورت آ گئی، شیخ نے پوچھا کہ کیا حال ہے، اس نے کیا جواب دیا؟ عورت کہنے لگی کہ میں ٹوکری لے کر جب گزری تو اس نے یہ کہا کہ گنگو ہوتا تو تجھے بتا دیتا۔ شیخ نے کہا ابھی اصلاح نہیں ہوئی ہے، ابھی دل کی دنیا بدلی نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد اس عورت کو واپس بلایا اور کہا ٹوکری اس کے پاس سے لے کر گزرنا، اور اس طرح گزرنا کہ ٹوکری کا کچھ حصہ اس کے جسم کے ساتھ لگے، اور پھر دیکھنا وہ کیا کہتا ہے۔ کہ عورت ٹوکری لے کر گزری، اس میں نجاست بھری ہوئی ہے، کچرا بھرا ہوا ہے، وہ پوتا بیٹھا ہوا ہے، اس طرح لے کر گزری کہ اس کے جسم کے ساتھ رہی۔ پوتے نے ترش نگاہ کے ساتھ عورت کی طرف دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ شیخ نے بلا کر پوچھا اس عورت سے کہ اس نے کیا جواب دیا، کیا کہا؟ عورت کہنے لگی
کہ اس مرتبہ جب لے کر گزر رہی تھی اس کے جسم کے ساتھ وہ نجاست کا ٹوکرا لگا، لیکن اسے اس نے ترش نگاہ سے دیکھا۔ شیخ نے کہا ابھی بھی دل کی دنیا نہیں بدلی ہے، ابھی بھی اصلاح نہیں ہوئی ہے، ابھی فائدہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوا ہے۔ کچھ دن کے بعد واپس بلایا اور کہا کیا اس کے پاس سے لے کر گزرو نجاست، اور نجاست کا کچھ حصہ، کچرے کا کچھ حصہ اس کے اوپر ڈال دینا، اس طرح گزرنا کہ کچھ کچرے کو ٹوکری کے اندر جو نجاست اور جو کچرا پڑا ہوا ہے اس کے اوپر گھس رہا ہے۔ عورت لے کر گزر رہی ہے، اس طرح گزری کہ وہ کچرا اس کے اوپر کچھ گرا، بلکہ عورت بھی کچھ اس کے پاس گر گئی۔ شیخ نے بلا تو اس عورت سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ اس مرتبہ تو اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ سامنے سے یہ کہا کہ آپ کے جسم پر کچھ چوٹ تو نہیں آئی؟ حالانکہ اس کے جسم پر نجاست گری، کچرا گرا، اسے اپنے کپڑوں کی فکر نہیں تھی، اسے یہ فکر تھی کہ آپ کو تو کچھ لگا نہیں ہے۔ شیخ نے سوچا اب دل کی دنیا اب بدل چکی ہے، اب کچھ اصلاح ہو چکی ہے، اب کچھ فائدہ ہو چکا ہے۔ بلایا پوتے کو اور کہا کہ اب آپ کی ڈیوٹی اب سے بدل گئی ہے، آپ کو وہاں سے اٹھ جانا ہے، اب ہم روزانہ شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں گے اور ہمارے ساتھ شکار کے لیے جو کتا ہوتا ہے اس کی جو زنجیر ہے اس زنجیر کو پکڑ کر آپ کو چلنا ہے، اور کبھی بھی زنجیر کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں۔ یہ پوتا ہے، بڑے بزرگ کا بیٹا ہے، بڑے بزرگ کا پوتا ہے، اب سوچو دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ پوتا کتے کی زنجیر پکڑ کر چل رہا ہے، شکار کے لیے جا رہے ہیں۔ کتے نے شکار کو دیکھا، وہ کتا اس شکار کے پیچھے بھاگنے لگا۔ یہاں پوتے کا حال یہ ہے، زنجیر پکڑی ہوئی ہے، شیخ کا حکم ہے، بڑے عالم کا حکم ہے کہ آپ کو زنجیر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے زنجیر اچھی طرح پکڑی ہوئی ہے، ایک کتا بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اور پوتے کا حال یہ ہے کہ وہ کتے کے پیچھے گھسٹتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پورا جسم لہولہان ہو گیا۔ یہ شیخ ادھر سوئے، خواب میں شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے تو تمہاری ایسی اصلاح نہیں فرمائی تھی، آپ نے ہمارے پوتے کے ساتھ کیا کیا؟ صبح ہوئی، پوتے کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا کی وساطت سے جو علم، جو تقوی عطا فرمایا تھا، میں نے آپ کے سینے کی طرف اس کو منتقل کر دیا ہے۔ جاؤ اب اپنے وطن میں چلے جاؤ اور جا کر محنت کرو، لوگ اللہ کی طرف بلاؤ۔ کہنے کا منشا اور خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری جسم بھی عطا فرمایا ہے، روح بھی عطا فرمایا ہے۔ ظاہری جسم کو بھی بیماریاں لگ جایا کرتی ہیں اور دل کو بھی بیماریاں لگ جایا کرتی ہے۔ آدمی کا حال یہ ہے ظاہری بیماری کے لگنے کی طرف تو توجہ ہے کہ میرے پیر میں درد ہو رہا ہے، مجھے اچھے معالج کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اچھے حکیم کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر دل کی دنیا بگڑ چکی ہے، موت کے قریب آدمی پہنچ چکا ہے، دل کی دنیا بدل چکی ہے، دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، عداوت بھری ہوئی ہے۔ نظر بدنظری کی بیماری کا علاج تلاش کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، آنکھیں خراب ہو چکی ہے، دل کی دنیا بدل ہو چکی ہے، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ میں کسی کی جوتیاں درست کروں، کسی کے پاس جاؤں اور اپنے دل کی اصلاح کراؤں۔ جس طرح ظاہری جسم کے لیے آدمی معالج کو تلاش کرتا ہے، حکیم کو تلاش کرتا ہے، ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے، اس کے در در کی ٹھوکروں کو کھاتا ہے اور اس کے لیے اچھے سے اچھے پیسوں کو خرچ کر فوراً اس کے لیے کوئی معالج، کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی شیخ کی تلاش کرے اور اس کے پاس جا کر اپنی بیماری کا علاج کروائے۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہمارے باطن کو بھی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان کرنا ہے، ہمارے سولن کے اندر ایک مسجد کے بارگاہ کا کام شروع